السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ ہم اپنی ڈسکشن جو ٹریگنومیٹری کی تھی اسی کو جاری رکھیں گے. اس سے پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جو ٹریگنومیٹری فنکشنز تھے سائن کوسائن اور ٹینجنٹ کے، ان کے ہم انورسز نکال سکتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ان فنکشنز کو اور ان کے انورسز کو کیسے استعمال کر کے ٹریگنومیٹرک ایکویژن سالو کر سکتے ہیں. ہم نے کوسائن کی کچھ ایکویژن سالو کی تھیں، سائن کی کچھ ایکویژن سالو کی تھیں، تو اس کو تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کوسائن کو سالو کرنے کا کیا طریقہ تھا. تو یہ بیسک سٹیپس ہیں اس کے. یعنی کہ اگر آپ کو ایک ایکویژن اس فارم میں دی جائے کوسائن آف تھیٹا از اکول ٹو کے از سم کانسٹنٹ نمبر، تو اس کو کیا کریں گے آپ سب سے پہلے اس کا ایک بیسک اینگل نکالیں گے. بیسک اینگل کیسے نکالیں گے؟ آپ کو آبویسلی اگر کے کا جو بھی سائن ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بیسک اینگل کہاں پہ ہوگا، پہلے کوارٹرنٹ میں ہوگا، دوسرے میں، تیسرے میں یا چوتھے میں. بیسک اینگل نکالیں گے. اس کے بعد آپ جو سیمیٹری کی پراپرٹی ہے کوسائن کی، کوسائن آف تھیٹا از اکول ٹو کوسائن آف مائنس تھیٹا، اس کو استعمال کر کے آپ نے جو بھی تھیٹا کی جو بیسک اینگل نکالا تھا اس کے سامنے ایک مائنس سائن لگا کے اب ایک اور اینگل نکال لیں گے. اب آپ کے پاس دو اینگلز ہو گئے ہیں. لیکن آف کورس ہم نے ایک اور چیز بھی بتائی تھی کہ جب بھی آپ کے پاس ایک ٹریگنومیٹرک ایکویژن ہوتی ہے اس کے سولوشن کی ایک رینج دی جاتی ہے کہ جناب اس کا سولوشن آپ نکالیں اس رینج میں 0 to 360 ڈگریز، -180 to 180 ڈگریز اینڈ سو آن. تو آپ جب آپ یہ اینگل نکالیں گے بیسک اینگل کے بعد جو دوسرا آپ نکالیں گے مائنس ٹائمز دا بیسک اینگل، تو اس کو آپ نے پھر چیک کرنا ہے کہ آیا وہ اس رینج میں ہے یا نہیں. If it is in the range though you're all set. If it's not in the range تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ پیریوڈیسٹی پر آئیں گے. پیریڈ فنکشن کا پیریڈ کیا ہے؟ 360 ڈگریز کوسائن کا. اس میں آپ اس میں 360 ایڈ کر کے دیکھیں گے وہ جو اینگل آئے گا کیا وہ رینج میں ہے، وہ رینج میں ہے تو یو آر ڈن. اور اسی طرح 360 مائنس کر کے دیکھیں گے. اور یہ آپ مختلف اینگلز میں سے 360 ایڈ اور مائنس کر کے دیکھتے رہیں گے as long as you stay within the range. اس کے بعد جب آپ کی ساری آپشنز ایگزاسٹ ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ کا فائنل ریزلٹ سیٹ آ جائے گا. اس کے بعد ہم نے سائن فنکشن کو یا سائن کی ایکویژن کو سالو کرنا کا طریقہ سیکھا تھا. اس کا بھی بیسک طریقہ وہی ہے. آپ کو ایک ایکویژن دی ہوگی اور ایک رینج دی ہوئی ہوگی. طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلے آپ اگر آپ کو دیا ہوا ہے سائن تھیٹا اکول ٹو کے تو آپ نکالیں سائن انورس کے اکول ٹو تھیٹا. یہ آپ کا بیسک اینگل آ گیا. بیسک اینگل کو آپ نے دیکھا کہ کس کوارٹرنٹ میں ہے، فرسٹ میں ہے، 2 میں ہے، 3 میں ہے یا 4 میں ہے. بیسک اینگل نکالنے کے بعد اب آپ نے جو سیمیٹری پراپرٹی یہاں پہ یوز کرنی ہے وہ ہے سائن آف 180 مائنس تھیٹا از اکول ٹو سائن آف تھیٹا. یہ سیمیٹری پراپرٹی کوسائن میں ہم نے کوسائن آف مائنس تھیٹا اکول ٹو کوسائن تھیٹا استعمال کیا تھا. یہاں پر ہم سائن 180 مائنس تھیٹا اکول ٹو سائن تھیٹا استعمال کریں گے. اس سے آپ کا جو بیسک اینگل آیا تھیٹا اس سے پہلے اسٹیپ میں اس کو 180 میں سے آپ سبٹریکٹ کریں گے تو آپ کا ایک اور اینگل آ جائے گا. یہ آپ کا دوسرا اینگل ہوگا. اس کو اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ if it's in that range, the required range. If it is, then you're all set کہ آپ کا ایک اینگل آ گیا. Even if it is, you have to still check کہ جو باقی اینگل آئیں گے پیریوڈیسٹی سے وہ کیسے آئیں گے. اس میں 360 ایڈ کریں، 360 سبٹریکٹ کریں اور چیک کریں کہ کیا وہ رینج میں ہے یا نہیں. اگر تو اسپیشلی یہ ہر کیس میں آپ نے کرنا ہے، پیریوڈیسٹی کو ہر کیس میں استعمال کرنا ہے. لیکن اگر رینج میں اسپیشلی نہیں ہے سیکنڈ اسٹیپ میں تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو استعمال کریں گے پیریوڈیسٹی کو، اور اس میں 360 ایڈ کریں گے، 360 سبٹریکٹ کر کے دیکھیں گے کہ آپ کا رینج میں وہ نیا اینگل آتا ہے کہ نہیں. اور اس طرح جب آپ ساری آپشنز ایگزاسٹ کر چکیں گے تو وہ جو ریزلٹ آپ کا بنے گا وہ دیٹ ول بی دا فائنل آنسر. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہم نے دیکھی تھی وہ یہ کہ سمپل سی ایکویژن ہے سائن تھیٹا اکول ٹو کے. اگر جو آپ کا اینگل ہے وہ سمپلی تھیٹا نہ ہو، سپوز وہ 2 تھیٹا ہو یا 2 تھیٹا پلس 8 ہو، تو اس میں آپ کیا طریقہ استعمال کرتے ہیں؟ اس کا طریقہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے جو اس کا بیچ کا جو اینگل ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیٹ بی دیٹ بی اکول ٹو سم، اس کو ایک ویریبل کا نام دیتے تھے اے یا بی یا ایکس. اس کے بعد آپ اس حساب سے رینج چینج کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر رینج تھی تھیٹا کی بٹوین -180 اینڈ 180 اور آپ کی جو ایکویژن ہے اس میں سائن آف 2 تھیٹا آیا ہوا ہے، تو آپ 2 تھیٹا کو کریں گے اے سپوز کر لیں گے اور اے کی رینج نکال لیں گے. اگر تھیٹا کی ہے -180 to 80
उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट, तो वो 2 थीटा की आ जाएगी विच इज ए, विच विल बी -360 to 360. उसके बाद आप वही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे जो आप करते आए हैं, ठीक है. आप उसका बेसिक एंगल निकालेंगे ए का, उसके बाद आप उसको 180 माइनस ए करके उसका दूसरा एंगल निकालेंगे, उसके बाद आप पीरियोडिसिटी उसके बाकी एंगल निकालेंगे. तो आप ए के लिए इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. अब रिमेंबर ए इज इक्वल टू 2 थीटा, हमारे जो एग्जाम्पल में मैं आपके जिसकी बात कर रहा हूं, तो उसमें आपने क्या करना है कि जब आपने ए की सारी वैल्यूज निकालनी, उनको फिर आपने 2 थीटा सेट कर दिया और फिर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सबको 2 से डिवाइड किया, आपका फाइनल थीटा आंसर आ गया. तो जो भी एंगल हो उसको आप एक वेरिएबल सपोज कर लें, वेरिएबल की रेंज एडजस्ट कर लें, उसके बाद सॉल्व कर लें उस वेरिएबल के लिए, और उसके बाद जो ओरिजिनल वेरिएबल है उसको आप उसमें पुट करके सॉल्व कर लीजिए. इसको तो रिव्यू करने के लिए हम एक और एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. आज साइन ही का फंक्शन है, लेकिन जो उसका एंगल है वो डिफरेंट होगा. तो ये हमारा इक्वेशन दी हुई है, साइन ऑफ थीटा माइनस 30 डिग्रीज ओवर 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2. इसको देखने कैसे करना है. पहले आपने देखा कि जो इसका आर्ग्यूमेंट है, जो फंक्शन है, वो सिंपली थीटा नहीं है, वो थीटा माइनस 30/3 है. सो वी कॉल दैट एक्स. सो लेट एक्स बी इक्वल टू थीटा माइनस 30/3. अच्छा, ये हमने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है. रेंज आपको यहां थीटा के लिए दी हुई है, तो उसको अब हम एक्स के लिए एडजस्ट करेंगे. सो सबसे पहली चीज क्या हुआ, एक्स को लेने के लिए थीटा में से 30 को सब्ट्रैक्ट किया, तो आपका आ जाएगा -30 इज लेस देन इक्वल टू थीटा माइनस 30 इज लेस देन इक्वल टू 330 डिग्रीज. अब उसमें से फिर आपने क्या किया, 3 से डिवाइड किया. जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा -10 इज लेस देन इक्वल टू थीटा माइनस 30 डिवाइडेड बाय 3 विच इज लेस देन इक्वल टू 110. ये आपकी फाइनल रेंज आ गई x की, यानी कि आपकी रेंज आ गई -10 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 110. तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो इन टर्म्स ऑफ s है. हमारी इक्वेशन ये है, साइन ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 एंड दिस इज द रेंज ऑफ x. यानी कि हमने ओरिजिनल इक्वेशन को, ओरिजिनल प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम में ट्रांसफर किया. अब आप सॉल्व कर लें इसको फॉर x विद इन दिस रेंज. जब x के लिए सॉल्व कर चुकेंगे उसके बाद फिर आप थीटा के लिए सॉल्व करेंगे. तो पहले हमने इसको x के लिए सॉल्व करना है. बेसिक एंगल इसका क्या आएगा, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2. साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 इज व्हाट, ये आपका आ जाएगा 60 डिग्रीज. ये बेसिक एंगल आ गया. तो उसको कंटिन्यू करते हैं. हमारा बेसिक एंगल आया है 60 डिग्रीज और हमारी रेंज है -10 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 110. अब जो दूसरा स्टेप आपने क्या करना था, आपने इस्तेमाल करना था ये फॉर्मूला, साइन ऑफ 180 माइनस x इज इक्वल टू साइन ऑफ x. इसको इस्तेमाल करते हुए आप दूसरा एंगल निकाल लेंगे. 180 माइनस 60 इज 120 इज अनदर सोल्यूशन फॉर x. अच्छा, 60 तो हमारी रेंज में मौजूद है, सो वी नो दैट इज करेक्ट. व्हाट अबाउट 120? 120 हमारी रेंज में नहीं है x की. x का मैक्सिमम है 110, तो दिस इज नॉट इन आवर रेंज. अब हम क्या करेंगे कि अब हम इन 60 और 120 को देख लेंगे 360, साइन का पीरियड 360 है, उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके. तो 60 प्लस 360 तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 420. वो भी रेंज में नहीं है, उसको भी बाहर निकाल दें. फिर आप 60 माइनस 360 करेंगे, वो आपका आ जाएगा -300. वो भी आपकी रेंज में नहीं है. इसी तरह आप 120 के साथ करेंगे. 120 plus 360 is 480. Again, that is not in the range. And similarly, 120 minus 360 is -240.
that is also not in the range. तो अब आपने देख लिया, ये जरूरी नहीं कि आप हर प्रॉब्लम में इसको इसी तरह लिखें, कुछ तो ऑब्वियसली आप देखते ही आपको पता लग जाएगा कि दिस विल बी आउट ऑफ रेंज, दिस विल बी आउट ऑफ रेंज, सो यू डोंट हैव टू डू दिस, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि ये हमको करना पड़ता है एटलीस्ट इन आवर माइंड्स. तो ओनली सोल्यूशन हमारा आ गया x इक्वल टू 60. तो हमारा सोल्यूशन आ गया है x इक्वल टू 60 इन द रेंज -10 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 110. अब आप जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी x इक्वल टू थीटा माइनस 30 ओवर 3 उसको पुट कर देंगे. तो इसका मतलब हुआ थीटा माइनस 30 ओवर 3 इज इक्वल टू 60. हमने सिंपली क्या किया, x की जगह थीटा माइनस 30 ओवर 3 पुट कर दिया, क्योंकि हमें ओरिजिनल आंसर तो इन टर्म्स ऑफ थीटा चाहिए. तो इसका मतलब हुआ थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स 60 प्लस 30 which is 180 plus 30 which is 210. 210 और जो आपकी ओरिजिनल रेंज थी वो 0 to 360 थी. 210 ऑब्वियसली इज इन द रेंज, और वो हमेशा रहेगा जिस तरीके से आपने उसको रेंज को एडजस्ट किया है तो वो ऐसा ही रहेगा. तो ये आपका दिस इज द ओनली आंसर दैट सेटिस्फाइज दैट इक्वेशन. तो आपने इस तरह से इसको सॉल्व किया. तरीका आपने देख लिया कि जो हमने एंगल अंदर का था थीटा माइनस 30 ओवर 3 उसको हमने एक वेरिएबल तस्वीर किया और फिर रेंज को एडजस्ट करके उस न्यू वेरिएबल के लिए इक्वेशन को सॉल्व किया और उसके बाद हमने थीटा की वैल्यू निकाली. तो ये हो गया साइन का. हमने वही एग्जाम्पल में आपको यहां पे समराइज कर दिया. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमें टेंजेंट दिया हुआ है. हमारे पास 3 फंक्शन है बेसिक, साइन, कोसाइन और टेंजेंट. तो अब हम टेंजेंट को देख लेते हैं. टेंजेंट जो है उसकी इक्वेशन आपको दी है 3 + 5 टेंजेंट ऑफ 2x इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ x इज बिटवीन 0 एंड 360 डिग्रीज. तो इसमें क्या किया है, इसमें पहले तो हमको उसको रखना है इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू सम नंबर. तो हम 3 को 0 के दूसरी तरफ ले गए तो -3 आ गया, 5 से डिवाइड कर लिया. सो टेंजेंट ऑफ 2x इज -3 ओवर 5. ये सबसे पहले आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए, साइन थीटा इक्वल टू के, कोसाइन थीटा इक्वल टू के और टेंजेंट थीटा इक्वल टू के. ये बेसिक फॉर्म है. इस इक्वेशन में अब आपने देखा कि टेंजेंट जो है वो नेगेटिव आ रहा है. टेंजेंट ऑफ 2x इज -3 ओवर 5 एंड दैट इज अ नेगेटिव नंबर. तो इसका क्या मतलब हुआ, टेंजेंट इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट, इट इज नेगेटिव इन द सेकंड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो इसका जो आप एंगल निकालेंगे वो नेगेटिव होगा, बेसिक एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में, विच इज -30.96 अप्रोक्सीमेटली. ये आपका बेसिक एंगल आ गया. अच्छा, टेंजेंट में सिमेट्री की ऐसी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है जैसे कोसाइन और साइन में है. यानी कि कोसाइन में है कोसाइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा, सिमेट्री. साइन में था साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये भी सिमेट्री थी. ये दोनों हमने सिमेट्रीज यूज की थी. टेंजेंट में ऐसा कुछ नहीं है. तो टेंजेंट में हम सीधा जब बेसिक एंगल निकालेंगे उसके बाद हम सीधा पीरियड की तरफ आ जाएंगे, और उसमें पीरियड इसका क्या है 180 डिग्रीज. वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर करके हम जितनी वैल्यूज आ सकती हैं ले आएंगे. अच्छा, इस प्रॉब्लम में हमने अभी निकाला है जो वैल्यू आई है, रिमेंबर हमारा जो इनपुट था इज 2x. तो आपकी जो रेंज है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको फ्रॉम बिटवीन 0 to 360. उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 to 720 आ गया. अब आपका जो बेसिक एंगल है -30.96, उसमें आपने 180 ऐड किया तो आ गया 149.04. पीरियड को ऐड कर रहे हैं ना, उसमें 149.04 में फिर 180 को ऐड किया तो आ गया 329.04. ये भी अभी रेंज में, रेंज हमारी है 0 to 720. 329 में फिर 180 को ऐड किया तो 509.4 आ गया. फिर 180 को ऐड किया तो 689.04 आ गया. उसके बाद जब हम 180 को ऐड करेंगे तो 720 से ज्यादा हो जाएगा और रेंज बढ़ जाएगी. अच्छा, इसमें से 180 को हमने सब्ट्रैक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि 180 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, और अगर आप रेंज देखें तो रेंज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव एंगल्स की है. तो ये हमारे 2x की सारी वैल्यूज आ गई. अब इनको आपने 2 से डिवाइड किया तो नीचे मैंने 1 डेसिमल प्लेस की, उसकी x की वैल्यूज लिख ली. 74.5, 164.5, 254.5 एंड 344.5. ये 4 वैल्यूज आपकी आ गई x की ओरिजिनल इक्वेशन का सोल्यूशन. ये प्रोसेस है टेंजेंट का. टेंजेंट के प्रोसेस को देख लेते हैं. इसके बेसिकली 2 स्टेप्स हैं. पहले तो अगर आपको टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू के दिया हुआ है तो आप बेसिक एंगल निकालेंगे
tangent inverse of k is equal to theta. उसके there are no symmetric properties, so you go straight away to the periodic properties. उसमें से आप थीटा में से 180 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ऐड भी करेंगे, और आपके डिफरेंट जो एंगल्स आएंगे जब तक कि वो रेंज में है, वो आपका आंसर बन जाएगा. और इसका आपने देखना ये है कि अगर थीटा इनपुट सिर्फ थीटा नहीं है, थीटा की जगह 2 थीटा या कुछ और है, तो आपको जैसे हमने पहले किया था एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी रेंज को. ये tan थीटा के बेसिक वो है. तो टेंजेंट का एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं. इस इक्वेशन में आपको दिया हुआ है टेंजेंट 63.43 डिग्रीज की वैल्यू दी हुई है, दैट इज इक्वल टू 2. आपको सॉल्व करना है टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू -2 एंड द रेंज इज बिटवीन 0 एंड 360 डिग्रीज. अच्छा, अब इसमें आप एक चीज देखेंगे कि आपको एक प्रॉपर्टी यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ देखिए जो उन्होंने हमें एंगल दिया हुआ है वो टेंजेंट वो +2 का दिया हुआ है, टेंजेंट ऑफ 63.43 +2 है. यहाँ पर हमारे -2 है, लेकिन आपको अगर याद होगा कि टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा. तो अगर आपका माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा आ रहा है -2, सो दैट मीन्स के टेंजेंट ऑफ minus 63.43 degrees is equal to minus tangent of 63.43 degrees which is -2. तो हमारा बेसिक एंगल क्या आ गया? थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ -2 which is -63.43 डिग्रीज. ये आपका पहला बेसिक एंगल आ गया. अब टेंजेंट में हम डायरेक्टली जाते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के पास. तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम इसको सबसे पहले इसमें 180 ऐड करेंगे, तो आपका एंगल आएगा -63.43 में प्लस 180 ऐड किया आपने, तो ये क्या आ गया आपका? ये आपका आ गया 116.57. 116.57 आपका एंगल आ गया. क्या ये रेंज में है? बिल्कुल है. सो दैट इज करेक्ट. आप इसमें फिर 180 ऐड कर सकते हैं. 116.57 में हमने अब 180 ऐड किया, ये आपका क्या बन गया? 296.57. आर वी स्टिल इन द रेंज? यस वी आर. डन. अच्छा, ये आपका -63.43. इसमें अगर आप नेगेटिव करेंगे एंगल्स तो ऑब्वियसली वो और नेगेटिव हो जाएगा. रेंज में तो सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स हैं. तो ये आपके दो एंगल्स आ गए. दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, -63.43. Why is it not? Because it's not in the range. These two are the solution, 116.57 and 296.57. उसको यहां पे मैंने समराइज जब किया तो उसको मैंने 1 डेसिमल प्लेस में लिख दिया, 116.6 and 296.6. ये पहला एग्जाम्पल हमने देख लिया. अब हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे प्रोसेस को, और अब हमारे पास ये इक्वेशन एक आती है. इसमें हम कोई से साइन, कोसाइन, टेंजेंट तीनों में से कुछ भी जो इस्तेमाल होता है उसको हम इस्तेमाल करेंगे. तो हमारे पास इक्वेशन है 2 साइन ऑफ 4x प्लस 90 डिग्रीज -1 इज इक्वल टू 0. और आपके पास रेंज दी हुई है ऑफ x की बिटवीन 0 एंड 90 डिग्रीज, और हमको निकालना x की वैल्यू है. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप देखेंगे जो इनपुट एंगल है दैट इज नॉट सिंपली x, दैट इज 4x प्लस 90. तो सबसे पहले तो उसको हमें एडजस्ट करना होगा और उसी के हिसाब से रेंज को एडजस्ट करना होगा. तो पहले ये काम कर लेते हैं. इसका आपका आ रहा है, लेट्स कॉल दिस एंगल, वी आर गोइंग टू कॉल इट थीटा. सो 4x प्लस 90 इज इक्वल टू थीटा. तो इसमें हमने क्या करना है? अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें रेंज को, तो आपका आ जाएगा 0 इज लेस देन 4x इज लेस देन 9 टाइम्स 4 इज 360. अब उसमें अगर आप 90 को ऐड कर दें तो 90 इज लेस देन 4x प्लस 90 विच इज लेस देन 360 प्लस 90 450. तो ये आपकी रेंज आ गई थीटा की, क्योंकि थीटा इज 4x प्लस 90. तो यानी कि आपकी रेंज आ गई 90 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 450. इस रेंज में. और हमारी इक्वेशन क्या आ गई? इक्वेशन हमारी बन गई 2
سائن آف تھیٹا مائنس 1 اکول ٹو 0, یعنی کہ سائن آف تھیٹا از اکول ٹو 1/2. ہم نے اس اکویشن کو سالو کرنا ہے فار دس رینج. تو پہلا کام کیا کریں گے, تھیٹا از سائن انورس آف 1/2. سائن انورس آف 1/2 کیا آ گیا, دیٹ از اکول ٹو 30 degrees. Is that in our range? The answer is no. 30 رینج ہے 90 سے 450 تک, 30 degrees ہماری رینج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو دس از ناٹ پارٹ آف آر سولوشن. اب ہم کیا کریں گے نیکسٹ, ہمارا بیسک اینگل تو آ گیا تھیٹا از 30 degrees, رینج آ گئی 90 از لیس دین تھیٹا از لیس دین 450. ٹھیک ہے, اب ہم اس کی جو دوسری پراپرٹی ہے اس کو استعمال کریں گے. یہ ہمارا آنسر صحیح نہیں تھا, ہم کریں گے 180 مائنس تھیٹا, بیکاز سائن فنکشن ہے تو سائن 180 مائنس تھیٹا از اکول ٹو سائن آف تھیٹا. دیٹ از اکول ٹو 180 minus 30, which is 150. Is 150 in our range? Yes, it is. So we say, yeah, that is fine. اچھا, اس کے بعد ہم پیریوڈیسٹی میں چلے جاتے ہیں, پیریڈ ایڈ کرنا شروع کرتے ہیں. تو ہم پیریڈ ایڈ کرتے ہیں تھیٹا 30 پلس 360. ہم نے یہ فنکشن لیا, اس میں 360 ایڈ کیا تو آ گیا 390. Is that in our range? Yes. So that is part of the answer. اس میں اگر ہم 360 ایک دفعہ اور ایڈ کریں گے تو اس سے زیادہ چلے جائیں گے. 30 میں سے 360 مائنس کریں گے تو مائنس 330 آ جائے گا, وہ بھی اس رینج سے باہر چلا جائے گا, تو وہ بھی ہم نہیں استعمال کرتے. اب ہم اسی طرح 150 کو لے لیتے ہیں. 150 پلس 360 کیا آتا ہے, یہ 510 ہو جائے گا, یہ بھی رینج سے باہر چلا جائے گا. دیٹ از ناٹ پارٹ آف دی آنسر. اور 150 مائنس 360 یہ نیگیٹو ہو جائے گا, وہ بھی آبویسلی رینج سے باہر ہے. تو آپ کے دو آنسر آ گئے 390 and 150. These are solutions for theta. تو آپ کا solutions آ گیا theta is equal to 390 and 150. But ہمارا equation تھی in terms of x. تو theta is 4x plus 90. So ہم theta کی وہ value ڈال دیں گے. So that means 4x plus 90 is equal to 150. And it's equal to also 390. Subtract کیا 90 both sides سے, تو 4x is equal to 150 minus 9 is 60 آ گیا, اور 390 minus 90 300 آ گیا. 4 سے ڈیوائڈ کریں گے تو x کی ویلیو آ جائے گی 15 and x کی ویلیو آ جائے گی یہاں پہ کیا آ جائے گی 75. So this is the final answer. 15 and 75 آپ چیک کریں, اوریجنل جو ہماری رینج تھی between 0 and 90, they are both in the range and they are correct answer. تو یہ ایک equation ہم نے solve کی, complicated سی equation تھی, لیکن process کا وہی کیا ہم نے کہ اینگل کو پہلے ہم نے ایک اور ویریبل بنا لیا, اور پھر اس نیو ویریبلس کو رینج ایڈجسٹ کر کے ہم نے یوزول طریقے سے اس کو solve کیا, اور اس کے بعد واپس اس میں convert back to the original variable. اس میں ایک اور ویریشن بھی آپ کو آ سکتی ہے. Let's look at this example. یہ اب آپ کا ذرا ڈفرنٹ ٹائپ کا, ابھی تک جو ہم کرتے آئے ہیں یہ ان سے ڈفرنٹ ٹائپ کی اکویژن ہے. اس میں آپ کو دیا ہوا ہے ایک تو سائن 19.5 ڈگریز کی ویلیو دی ہوئی ہے, دیٹس 1/3. اکویژن جو آپ کو دی ہوئی ہے وہ ہے 6 سائن اسکوائر ایکس پلس سائن ایکس مائنس 1 اکول ٹو 0, اور رینج آپ کو دی ہوئی ہے بٹوین 0 اینڈ 360 ڈگریز. تو اب ہم اس مرحلے پہ پہنچ گئے کہ آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ میتھمیٹکس میں کوئی چیز آئسولیٹڈ نہیں ہے. آپ جو پہلے لرن کر چکے ہیں, جو آپ پہلے سیکھ چکے ہیں, اس کو اب آپ استعمال کریں. اس سے پہلے ہم کوادریٹک اکویشنز دیکھ چکے ہیں, ان کو ہم سیکھ چکے ہیں. اگر آپ اس اکویشن کو دیکھیں تو یہ اٹ از لائک اے کوادریٹک اکویشن ان ٹرمز آف سائن. اگر ہم سائن ایکس کو وائی سپوز کر لیں تو یہ کوادریٹک اکویشن بن جائے گی. تو الٹیمیٹلی ہم کو ایک کوادریٹک اکویشن سالو کرنی ہے, اس کو سالو کر کے دیکھتے ہیں کیسے اس کا سولوشن آئے گا. تو اگر ہم کر لیں اس میں y کو سپوز کر لیں سائن آف ایکس, جب ہم یہ کریں گے تو ہماری اکویشن کیا بن جائے گی 6y اسکوئر, بیکاز سائن اسکوئر ایکس از سائن ایکس ہول اسکوئر وچ از y اسکوئر پلس y مائنس 1 از اکول ٹو 0. اچھا, یہ اب آپ فیکٹرائز ہو جائے گا,
یہ فیکٹرائز ہوتا ہے 3y minus 1 times 2y plus 1. اگر آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ فیکٹرائزیشن صحیح ہے یا نہیں تو آپ کر لیں ان کو ملٹیپلائی کر لیں. 3y times 2y is 6y square. 3y times 1 is 3y. Minus 1 times 2y is minus 2y. 3y minus 2y is plus y. And minus 1 times plus 1 is minus 1. Equal to 0. اگر آپ سے صحیح طرح فیکٹرائزیشن نہیں ہو رہی تو ہم نے جو کمپلیٹنگ دا اسکوئر میتھڈ آپ کو سکھایا تھا اس کو استعمال کر کے بھی آپ اس کی فیکٹرائزیشن کر سکتے ہیں. تو ہم نے اس کو فیکٹرائز کر لیا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمارے پاس 3y is equal minus 1 is equal to 0 اور 2y plus 1 equal to 0. یعنی کہ جب آپ دو نمبرز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اور ان کا آنسر 0 آئے گا اس کا مطلب ان میں سے ایک کم از کم 0 ہے. اس کا مطلب ہے y is equal to 1 over 3 اور آپ کی دوسری اکویژن آ گئی y is equal to minus 1/2. تو ہم نے کیا کیا کہ سائن ایکس کو ایک ویریبل بنایا y کو ہم نے سالو کر لیا. لیکن obviously that's not our answer, ہمیں تو x کی ویلیو نکالنی ہے. تو اب آپ اس کو y کی جو ویلیو ہے اس کو لکھیں گے, یعنی کہ y is sin of x is 1 over 3 and sin of x is minus 1/2. تو اب آپ کے پاس دو ایکویشنز آ گئی ہیں, دونوں سائن میں, دونوں کو سالو کریں گے, ان کا جو میوچل آنسر ہوگا وہ آپ کا فائنل آنسر ہوگا, کیپنگ ان مائنڈ کہ دس از دا رینج. تو ان کو ہم لکھ لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے انہوں نے ہمیں آلریڈی دیا ہوا ہے کہ سائن آف 19.5 از 1 over 3. تو سائن انورس آف 1 over 3 از گونا بی 19.5. اس کو ہم لکھ لیتے ہیں آگے. سائن آف ایکس از 1 over 3 and sin of x is minus 1/2. اس کا مطلب وہ اس اکویژن کو ہم سالو کریں گے اگر تو x is sin inverse of 1 over 3. یہاں پر میں بیچ میں ایک لائن ڈال رہا ہوں کیونکہ آپ کو دونوں اکویژن سالو کرنی ہے. یہاں پہ دو اکویژنس ہیں سائن کی. سائن انورس آف 1 over 3 انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے سائن انورس 1 over 3 is 19.5 degrees. So x is equal to 19.5 degrees. یہ آپ کا بیسک اینگل آ گیا. اس کے بعد آپ نے نکالنا ہے 180 minus 19.5. یہ بھی آپ کا ایک اینگل آ جائے گا. 19.5 by the way is in our range, so it is a correct solution. 180 minus 19.5 آپ کا آ جائے گا, that is equal to 160.5. Is that in our range? Yes, between 0 and 360. That is also in our range. یہ بھی آپ کا رینج میں آ گیا. اس میں سے ہم 360 کو سوری یہ تو ہمارا دوسرا اینگل آ گیا. اب ہم پیریڈ اس کو دیکھ لیں گے کہ پیریڈ اس پہ اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں. تو پیریڈ کے لیے آپ کریں گے 19.5 plus 360, یہ آپ کا آ جائے گا 379.5. Obviously that is outside our range. Similarly 19.5 minus 360 وہ نیگیٹو آ جائے گا, وہ بھی رینج سے باہر ہو جائے گا. 160 plus 360, 160.5 plus 360 وہ بھی رینج سے باہر. 160.5 minus 360 وہ بھی رینج سے باہر. تو یہ دونوں آپ کے فائنل آنسرز آ گئے ہیں ایکس کے فرام دس پارٹ آف دی اکویژن. اب دوسری طرف دیکھ لیں. دوسری طرف آپ کے کیا ہے, سائن آف ایکس از مائنس 1 over 2. اچھا, سائن آف ایکس از مائنس 1 over 2. آپ کو پتا ہے کہ سائن آف مائنس تھیٹا از مائنس سائن آف تھیٹا. تو دس از مائنس, اگر یہ مائنس 1 over 2 ہے, سو دس از مائنس سائن آف what angle has sine equal to 1/2 in the first quadrant? That is equal to 30 degrees. Sine of 30. So this is minus sine of 30. تو آپ کا یہ اینگل جو آ گیا, آپ کا آ گیا مائنس تھیٹا از مائنس سائن آف 30. سو آپ کا آ گیا مائنس 30 ڈگریز آپ کا بیسک اینگل آ گیا. لیکن مائنس 30 ڈگریز ہماری رینج میں نہیں ہے. ہماری رینج ہے 0 to 360. تو ہم کو اس میں 180, اس میں ہم نے کیا 180, یہ ہماری رینج میں نہیں ہے. تو ہم نے وہی کیا 180 مائنس تھیٹا, 180 مائنس 30 کیا. سو دیٹ از اکول ٹو 180 پلس 30 از 210. یہ ہماری رینج میں موجود ہے. تو
تو 210 بھی ہماری رینج میں ہے, 160.5 اور 19.5 بھی ہماری رینج میں. اور کوئی اینگل ہماری رینج میں آتا ہے یہاں پر؟ اس کو اگر آپ 360 ایڈ کریں تو باہر چلا جائے گا, 360 سبٹریکٹ کریں تو باہر چلا جائے گا. تو فائنل ہمارا جو آنسر آتا ہے وہ یہ ہے, ایکس کی ویلیو ہے 19.5, 160.5 اینڈ 210 ڈگریز. یہ ہماری تین ویلیوز اس کی آ جاتی. اچھا, یہاں پر ایک چیز مجھے ابھی اندازہ ہوا ہے کہ ہم نے ایک چیز یہاں پہ بھول گئے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, میتھس میں یہ ہوتا ہے جب آپ ایکویشن سالو کرتے ہیں تو آپ کو خیال آتا ہے کہ یار کچھ میں نے غلطی کر دی. یہاں پر غلطی ہم نے یہ کی کہ یہ آنسرز تو ہمارے تینوں صحیح ہیں. وہ میں نے جب پیریوڈیسٹی کے لیے چیک کیا تھا اس آنسر کو 210 کو, تو میں نے 210 میں 360 کو ایڈ کیا, 360 کو سبٹریکٹ کیا. لیکن اس میں نے نہیں کیا. یہ بھی تو میرا ایک آنسر تھا, آبویسلی اٹ واز ناٹ ان مائی رینج, لیکن اس میں بھی پیریوڈیسٹی ضرور چیک کرنی ہے. تو اس میں -30 پلس 360 ایڈ کیا. تو میں یہاں پہ نیچے اس کو کر دیتا ہوں, -30 پلس 360, تو یہ آپ کا آ جاتا ہے 330 ڈگریز. 330 ڈگریز ہماری رینج میں موجود ہے, تو یہ بھی ہمارا ایک آنسر ہوگا. اگر اس میں -30 -360 کریں تو -390 ہو جائے گا, وہ رینج سے باہر چلا جائے گا. اسی طرح 330 میں 360 ایڈ کریں وہ بھی رینج سے باہر چلا جائے گا. تو ہمارا چوتھا آنسر آئے گا 330 ڈگریز. 4 یہ ہمارے آنسر آئیں گے. تو اس اکویشن میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے کیا کہ ہمارے پاس اکویشن شروع میں تھی 6 sin square x plus sin x minus 1. یہ ہمارے پاس اکویشن موجود تھی. ہم نے ریکگنائز کیا کہ دس از سارٹ آف اے کوادریٹک اکویشن, تو ہم نے اس میں ایک ویریبل انٹروڈیوس کر دیا. کوئی بھی ویریبل کو کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں, y دے دیں, s دے دیں, z دے دیں, وٹ ایور. اس ویریبل کو ہم نے کہا کہ دیٹ از اکول ٹو سائن آف ایکس. تو جب ہم نے اس اکویشن میں اس ویریبل کو پٹ کیا تو ہماری ایک کوادریٹک اکویشن آ گئی. کوادریٹک اکویشن کو ہمیں پتہ ہے سالو کیسے کرتے ہیں, تو ہم نے کوادریٹک اکویشن کو فیکٹرائز کیا. ہمارے دو سولوشن آ گئے, ایک تھا 1/3 اور دوسرا تھا -1/2. اس کے بعد جو ہم نے ویریبل انٹروڈیوس کیا تھا اس کی جگہ سائن ایکس کی ویلیو واپس ڈالی, تو ہمارے پاس دو اکویشن آ گئی, سائن آف ایکس اکول ٹو 1/3 اور سائن آف ایکس اکول ٹو -1/2. اس کے بعد دونوں کو اکویشنز کو ہم نے یوزول طریقے سے سالو کیا. دونوں کے ہم نے سارے بیسک اینگلز نکالے, دونوں کے ہم نے پھر سیمیٹری کو یوز کر کے ایکسٹرا اینگلز نکالے, اس کے بعد پیریوڈیسٹی کو یوز کر کے باقی اینگل نکالے, اور سب کو چیک کیا اگینسٹ دا رینج. جو رینج میں تھے ان کو ہم نے ایڈ کیا اپنے سولوشن میں, جو نہیں تھے ان کو ہم نے سولوشن سے نکال دیا, اور فائنلی ہمارے پاس یہ 4 آنسرز آ گئے تھے. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ مور کمپلیکیٹڈ اکویشنز بھی آپ کو دی جا سکتی ہیں. آبویسلی جو آپ نے پہلے سیکھا ہوا ہے اس کو آپ استعمال کریں تو آپ کو اس میں بھی سالو کر سکتے ہیں. تو اس کو میں ریکیپ کر لیتا ہوں ایک بیسک سمری کی, کہ آپ کو ایک ٹریگنومیٹرک اکویشن دی ہوئی ہے, اس کو ہم کیسے سالو کریں گے. سب سے پہلے تو آپ اس کو ری ارینج کر لیں کہ جو بھی آپ کا ویریبل ہے, سائن, جو بھی فنکشن ہے, سائن, کوسائن یا ٹینجنٹ, دیٹ بیکمز دا سبجیکٹ آف دا اکویشن. اس کے بعد جو بیسک اینگل نکالنے کے لیے آپ کوارڈینٹس میں دیکھ لیں, اگر سائن کا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بیسک اینگل سائن کہاں پازیٹیو ہے کہاں نیگیٹو ہے, اسی طرح کوسائن کا ہے, اسی طرح ٹینجنٹ کا ہے. تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ پہلا جو اینگل آپ کا آئے گا وہ کس کوارڈرنٹ میں آئے گا. اچھا, دوسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی جو اینگل ہے, if it is not simply x یا simply theta, it is some multiple or some or more complicated thing, تو آپ کو اسی حساب سے رینج کو ایڈجسٹ کرنا ہے. رینج کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ اس کو سالو کر لیں گے سولوشن کو, اور اس کے بعد اگر آپ کوسائن میں ہیں تو کوسائن کی سیمیٹرک پراپرٹیز یوز کریں گے, سائن میں ہے سائن کی سیمیٹرک کریں گے, ٹینجنٹ کی کوئی سیمیٹرک پراپرٹیز نہیں ہے, اور فائنلی آپ پیریوڈیسٹی کو یوز کر کے سارے آنسرز رینج کے اگینسٹ چیک کر کے لکھ لیں گے. یہ بیسیکلی پروسیس ہے ٹریگنومیٹرک. ابھی ہم وی آر ناٹ ڈن ود ٹریگنومیٹرک اکویشنز, بٹ وی نیڈ اے فیو مور کانسیپٹس جس کو ہم استعمال پہلے کریں گے, اور ہم آئیڈینٹیٹیز کے بارے میں بھی لرن کریں گے. اس کے بعد پھر ہم مور کمپلیکیٹڈ تو نہیں, لیکن اس میں یہ کہ آپ کی مور نالج اس میں استعمال ہوگی ان ٹریگنومیٹرک اکویشنز میں. تو ہم اب نیکسٹ ٹاپک جو ہے اس میں اس کو پڑھتے ہیں, وہ کہلاتا ہے آئیڈینٹیٹیز کا. میتھمیٹکس میں آپ کے ہوتی ہیں اکویشنز اور آئیڈینٹیٹیز. پہلے ان کا ڈفرنس سمجھ لیجئے. جب میں آپ کو ایک اکویشنز دیتا ہوں, جیسے کہ کوادریٹک اکویشن ہے, اس میں آپ کو کہتا ہوں کہ سالو دی اکویشن. اس کا مطلب ہے آپ کو ایکس کی وہ ویلیوز معلوم کرنی ہے جن کے لیے اکویشنز ٹرو ہے. ہر ویلیو کے لیے ٹرو نہیں ہے.
x کی آپ وہ ویلیوز معلوم کریں گے جن کے لیے اکویژن ٹرو ہے. آئیڈینٹیٹیز آر دوز اکویژنز which are true for all values of x. اس کو اسی لیے ہم آئیڈینٹی کہتے ہیں, یعنی کہ اگر دو چیزیں دیکھنے میں ڈفرنٹ لگ رہی ہیں لیکن اگر ان کی ویلیو ہر ایکس ویلیو کے لیے ان کی آؤٹ پٹ ایک ہی ہے تو دے آر بیسکلی آئیڈینٹیکل, دے آر ڈوئنگ دی آئیڈینٹیکل تھنگ, سیم تھنگ فار ایوری ویلیو آف ایکس. تو اگر ہر ویلیو آف ایکس کے لیے یا ہر ویلیو ان دا ڈومین کے لیے دونوں چیزوں برابر ہیں تو اس کو ہم آئیڈینٹی کہیں گے. اگر فار سم اسپیسیفک ویلیو دے برابر ہے ان کو ہم اکویژن کہیں گے. تو اس میں کبھی کبھی کنونشن یہ ہے, یہاں پر میں نے تو اس کو ایکول سائن سے ہی ڈینوٹ کیا ہوا ہے, لیکن کنونشن یہ ہے کہ اگر اکوالٹی آپ دیکھ رہے ہیں, اکویژن دیکھ رہے ہیں تو ایکول ٹو کا سائن ڈالیں گے, اور اگر آئیڈینٹی ہے تو اس کے نیچے آپ, جیسے کہ یہاں پر اس سلائیڈ میں نے آپ کو ایف آف ایکس اکول ٹو جی آف ایکس دکھایا ہوا ہے اکویژن کے سائن سے, لیکن اگر یہ آئیڈینٹی ہے تو میں 2 کے بجائے 3 لائنیں ڈال دوں گا. تو آپ کو کچھ کتابوں میں یہ بھی نظر آئے گا کہ ان کی آئیڈینٹی 3 لائنوں سے کرتے ڈینوٹ. تو when you see 3 lines that means they are identical which means they are same for all values, all inputs. ٹھیک ہے, یہ ہم نے آئیڈینٹیز کے بارے میں سیکھا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹیز کیا ہیں. تو کچھ ہم سٹارٹ کریں گے بیسک ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹیز سے, اس کے بعد ہم مور کمپلیکس آئیڈینٹیز بلڈ کریں گے ان ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹیز کو استعمال کرتے ہوئے. سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ریسیپروکل آئیڈینٹیز. اچھا, ہم نے 3 اور فنکشن ہیں جن کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں بات نہیں کی, وہ بھی ٹریگنومیٹرک فنکشن ہیں. وہ کہلاتے ہیں کوسیکنٹ آف تھیٹا, سیکنڈ آف تھیٹا اینڈ کو ٹینجنٹ آف تھیٹا. وہ سمپلی ریسیپروکلز ہیں آپ کے بیسک فنکشنز کے, یعنی کہ ہمارا سائن فنکشن ہے سائن تھیٹا, تو کوسیکنٹ تھیٹا از اکول ٹو 1 اوور سائن تھیٹا. اسی طرح ہمارا بیسک فنکشن ہے کوسائن تھیٹا, تو سیکنڈ آف تھیٹا از 1 اوور کوسائن تھیٹا. اور پھر ہمارا فنکشن ہے ٹینجنٹ آف تھیٹا, تو کو ٹینجنٹ آف تھیٹا از 1 اوور ٹینجنٹ آف تھیٹا. تو یہ تینوں فنکشن جو ہیں دے آر ریسیپروکلز آف آر بیسک 3 ٹریگنومیٹرک فنکشنز. اس میں آبویسلی آپ کو تھوڑا کیئرفل ہونا پڑے گا کہ ڈومین ان کی کیا ہے. سو فار ایگزامپل کوسیکن تھیٹا میں ڈومین کیا ہوگی, ڈومین وہ ساری ویلیوز ہوں گی جو سائن تھیٹا کے ڈومین میں ہے except for those angles for which sin theta is equal to 0. یعنی کہ theta cannot be 0, theta cannot be 180 degrees, cannot be 360 degrees and so on. So cosecant کے ڈومین میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. اب secant theta کو دیکھ لیجئے, secant theta is 1 over cosine theta. cosine theta کا ڈومین ہم ظاہر ہے 0 سے نہیں ڈیوائڈ کر سکتے, تو cosine کہاں 0 ہوتا ہے, cosine 0 ہوتا ہے 90 ڈگریز پہ, 270 ڈگریز پہ and so on. سیکنڈ تھیٹا کے ڈومین میں سے ہم وہ ان کو نکال دیں گے. اسی طرح ٹینجن تھیٹا ہے, ٹینجن تھیٹا کہاں 0 ہوتا ہے, ٹینجن تھیٹا وہیں 0 ہوتا ہے جہاں سائن تھیٹا 0 ہوتا ہے, یعنی کہ 0, 180 ڈگریز, 360 ڈگریز اینڈ سو آن. تو یہ ان کے ڈومینز ہیں. ان کو ہم کیونکہ ان فنکشنز کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ایز ریسیپروکلز آف ادر فنکشنز, دے آر ایکچولی آئیڈینٹیز. آپ یا تو کوسیکن تھیٹا کو اسٹڈی کر لیں یا 1 اوور سائن تھیٹا کو اسٹڈی کر لیں, آنسر آپ کا دونوں صورتوں میں بالکل ایک ہی آئے گا فار ایوری ان پٹ ویلو آف تھیٹا. تو یہ ان کو ہم کہتے ہیں ریسیپروکل آئیڈینٹی. اچھا, ٹینجن تھیٹا آپ کو پتا ہے ہم نے ڈیفائن جب کیا تھا دیر واز اکول ٹو سائن تھیٹا اوور کو سائن تھیٹا, یہ بھی ایک آئیڈینٹی ہے. آپ یا ٹینجن کو اسٹڈی کر لیں یا سائن تھیٹا ڈیوائڈ بائی کو سائن تھیٹا کو اسٹڈی کر لیں. فار ایچ ویلو آف تھیٹا بوتھ آف دیز سائڈ آف دی اکویشن آر آئیڈینٹیکل, سو اٹس این آئیڈینٹی کالڈ کوشن آئیڈینٹی. اور اسی طرح کو ٹینجن تھیٹا ہے, کو ٹینجن تھیٹا از 1 اوور ٹینجن تھیٹا, سو اس میں فلپ ہو جائیں گی, اس کو سائن تھیٹا اوور سائن تھیٹا, یہ بھی ایک آئیڈینٹی ہے, اس کو ہم بھی کوشن آئیڈینٹی کہتے ہیں. پیریوڈک پراپرٹیز یہ بھی آئیڈینٹیز ہوتی ہیں, یعنی کہ ہم نے دیکھا تھا سائن کا پیریڈ کیا تھا 2 پائے یا 360 ڈگریز. سو سائن آف تھیٹا پلس 2 پائے از اکول ٹو سائن تھیٹا. اٹ از ٹرو فار آل ویلوز آف تھیٹا, سو اٹ از این آئیڈینٹی. کوسائن کا بھی کوسائن تھیٹا پلس 2 پائے از اکول ٹو کوسائن تھیٹا, equal for all values of theta, so that's an identity also. آئیڈینٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہے ایک چیز کو استعمال کریں چاہے دوسری کو, کہیں بھی جو چیز کنوینئنٹ ہو اس کو استعمال کر لیں, جو فارم کنوینئنٹ ہو. تو یہ اس کا یوز ہوتا ہے اصل میں آئیڈینٹی کا. ٹینجن آف تھیٹا پلس پائے, ٹینجن کا پیریڈ ہے پائے, اس ٹینجن آف تھیٹا. اسی طرح ہم رائٹ سائڈ پہ اس کے آپ دیکھ لیتے ہیں پیریڈس کو سیکنڈ اور کو ٹینجن کے. جو پیریڈ سائن کا ہے وہی پیریڈ کو سیکنڈ کا ہے 2 پائے.
सो कोसिकन थीटा प्लस 2 पाई इज कोसिकन थीटा. कोसाइन का पीरियड 2 पाई है तो सीकन का पीरियड भी 2 पाई होगा. सीकन थीटा प्लस 2 पाई इज ऑल्सो इक्वल टू सीकन थीटा. एंड टेंजेंट का पीरियड पाई है तो कोटेंजेंट का पीरियड भी पाई होगा. तो कोटेंजेंट थीटा प्लस पाई इज ऑल्सो इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ थीटा. ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं या पीरियोडिक आइडेंटिटीज भी आप इनको कह सकते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं, उनको कहते हैं इवन एंड ऑड प्रॉपर्टीज या इवन एंड ऑड आइडेंटिटीज. यानी कि आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा. ये एक आइडेंटिटी है क्योंकि कोसिकन इज 1 ओवर साइन, तो इसीलिए कोसिकन ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस कोसिकन ऑफ थीटा. फिर कोसाइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा. ये भी हम देख चुके थे. दैट इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी बिकॉज इट्स ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. क्योंकि सीकन इज 1 ओवर कोसाइन, तो सीकन ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू सीकन थीटा. और फाइनली टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा. एंड सिमिलरली कोटेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट ऑफ थीटा. ये इवन और ऑड प्रॉपर्टीज हैं, ये भी आइडेंटिटीज ही कहलाती हैं. नेक्स्ट हम आएंगे, उनको कहते हैं पाइथागोरन आइडेंटिटीज. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती हैं, तो इनको हम देख लेते हैं कि ये क्या है और उनको पाइथागोरन आइडेंटिटी कहते क्यों है. तो अगर आपको याद होगा कि जब हमने साइन और कोसाइन फंक्शन को डिफाइन किया था तो हमने क्या किया था कि हमने एक यूनिट सर्कल लिया था जिसका रेडियस 1 था, एक पॉइंट P लिया था जिसके वेरिएबल्स थे, जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x एंड y, और बीच में एंगल था थीटा. तो हमने जो OQ था विच इज x एंड PQ वाज y, राइट एंगल ट्राइंगल था, तो हमने देखा था कि साइन थीटा वाज ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज विच इज y ओवर hypotenuse was 1 and cosine theta was adjacent over hypotenuse which is x over the hypotenuse which is 1. So आपने देखा कि इस डायग्राम में देखें तो x आपका ये आ रहा है, ये हमारा x है और ये हमारा y है. But x was equal to what? X was equal to cosine of theta and y was equal to sine of theta. और ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ रही थी 1. तो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, लेकिन अगर हम एक्स और वाई की वैल्यूज डाल दें तो वो हमारा ये बनेगा. एक्स की जगह कोसाइन थीटा लाएंगे तो कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है. पाइथागोरन आइडेंटिटीज को हम बड़े कई जगह इस्तेमाल करेंगे आगे जाके, आप देखिएगा. लेकिन इसको इसीलिए पाइथागोरन आइडेंटिटी कहते हैं क्योंकि दिस इज डिराइव फ्रॉम दी पाइथागोरस थ्योरम. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इसको आपने याद रखना है. अच्छा, इसको हम इस्तेमाल करते हुए एक दो और आइडेंटिटीज को भी डिराइव कर सकते हैं, उनको भी हम पाइथागोरन आइडेंटिटीज ही कहेंगे. वो आप यहां पे देख लीजिए. नेक्स्ट पहली तो वही आ गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. उसके बाद आपकी आ गई टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा. यहां पर हम कैसे पहुंचे? ये पहली आइडेंटिटी ही से पहुंचे. हमने क्या किया कि पहली आइडेंटिटी को थ्रू आउट हमने कोसाइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा ओवर कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसाइन स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर ओवर कोसाइन स्क्वायर इज टेंजेंट स्क्वायर, कोसाइन स्क्वायर ओवर कोसाइन स्क्वायर इज 1 एंड 1 ओवर कोसाइन स्क्वायर इज सीकन स्क्वायर. तो उससे हमारी दूसरी आइडेंटिटी आ गई टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा. तीसरी आइडेंटिटी वो भी इसी तरह से आई है. उसमें हमने पहली आइडेंटिटी को बजाय कोसाइन स्क्वायर से डिवाइड करने के साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. तो वो आपका आ जाएगा 1. साइन स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर इज 1. कोसाइन स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर इज कोटेंजेंट स्क्वायर, सो कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा आ गया इक्वल टू 1 ओवर साइन स्क्वायर इज कोसिकन स्क्वायर आ गया. तो ये तीनों पाइथागोरन आइडेंटिटीज है. इनको भी डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन है हम इस्तेमाल करते हैं. तो अब ये तो हमारी बेसिक आइडेंटिटीज आ गई. इनको अब हम इस्तेमाल करके मोर इंटरेस्टिंग आइडेंटिटीज डिराइव कर सकते हैं. यानी कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल्स दूं या एक्सरसाइज दूं, इसमें मैं कहूं कि एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी या प्रूव द आइडेंटिटी, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आप बेसिक आइडेंटिटीज को यूज करके अलजेब्राइक मैनिपुलेशन करेंगे और आपको एक इक्वेशन दे दूंगा जो कि आइडेंटिटी होगी बीच में, या तो इक्वल टू का साइन होगा या आइडेंटिटी का साइन होगा, लेकिन वो होगी आइडेंटिटी. यू हैव टू शो दैट वन साइड ऑफ दिस आइडेंटिटी इज इक्वल टू द अदर साइड. हम यूजुअली जब इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं? हम कभी इक्वेशन की एक चीज को दूसरी तरफ ले आते हैं, इस चीज को इधर से उधर ले जाते हैं. आइडेंटिटीज में ये नहीं करना. आइडेंटिटीज में जो चीज लेफ्ट साइड पे है
اس کو وہیں رہنے دینا ہے اور جو رائٹ سائڈ پہ اس کو وہیں رہنے دینا ہے. کرنا یہ ہے کہ ہم نے لیفٹ سائڈ کی چیز کو مینیپولیٹ کر کے دکھانا ہے کہ دیٹ از ایکچولی اکول ٹو دا رائٹ سائڈ, یا پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ رائٹ سائڈ کی جو چیز ہے اس کو مینیپولیٹ کر کے ہم دکھائیں کہ دیٹ از اکول ٹو دا لیفٹ سائڈ. اور تیسری آپشن یہ ہے کہ ہم رائٹ سائڈ کی چیز کو مینیپولیٹ کر کے کسی سمپل فارم میں لکھ دیں وچ مے ناٹ لک لائک دا لیفٹ سائڈ, لیکن اس کے بعد پھر ہم جب لیفٹ سائڈ کی چیز کو مینیپولیٹ کر کے سمپل فارم میں لکھیں گے تو سمپل فارمز ہیں دے آر دا سیم. تو یہ 3 میتھڈز ہیں آئیڈینٹیٹیز کو پروف کرنے کے لیے. آپ لیفٹ سائڈ سے اسٹارٹ ہو جائیں اور شو دیٹ دیٹ از اکول ٹو دا رائٹ سائڈ, یا رائٹ سائڈ سے اسٹارٹ ہو کے شو دیٹ اکول ٹو دا لیفٹ سائڈ, یا پھر آپ دونوں سائڈ کو الگ الگ کر کے شو دیٹ دے آل بوتھ سمپلیفائی ٹو دا سیم سمپلیفائڈ ایکسپریشن. 3 پاسبلٹیز ہیں کسی آئیڈینٹی کو پروف یا اسٹیبلش کرنے کے لیے. ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں, بہت ہی سمپل سا ایگزامپل ہے. ہمیں کہا گیا ہے کہ اسٹیبلش دا فالوئنگ آئیڈینٹی, سائن تھیٹا ٹائمس کوسیکن تھیٹا مائنس کوسائن اسکوئر تھیٹا از اکول ٹو سائن اسکوئر تھیٹا. ہمیں پروف کرنا ہے یہ آئیڈینٹی ہے. اچھا, اس میں جو ایک رول آف تھم ہی سمجھ لیں اس کو آپ, کہ جو چیز جس میں زیادہ ٹرمز ہوں اس کو آپ اس سے اسٹارٹ کریں, کیونکہ اس میں مینیپولیشن میں آپ کو زیادہ آسانی ہوگی, اور پھر آپ اس کو کر کے شو کریں دیٹ از اکول ٹو دی ادر سائڈ. تو اس میں جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے وچ از دی جو اس کی کنوینشن ہے ہم اس کو کہتے ہیں LHS, لیفٹ ہینڈ سائڈ, اینڈ RHS, رائٹ ہینڈ سائڈ. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ سے ہم اسٹارٹ ہوں گے. لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے ہماری سائن تھیٹا کوسیکن تھیٹا مائنس کوسائن اسکوئر تھیٹا. اس کو مینیپولیٹ کر کے ہم نے شو کرنا ہے کہ دیٹ از ایکچولی اکول ٹو سائن اسکوئر تھیٹا. تو سب سے پہلی چیز جو ہم نے دیکھی اس میں وہ یہ دیکھی کہ کوسیکن تھیٹا کی جو بیسک ریسیپروکل آئیڈینٹی ہے, کوسیکن تھیٹا از اکول ٹو 1 اوور سائن تھیٹا, تو اس کو ہم نے وہاں پہ رکھ دیا. تو آپ کو آ گیا سائن تھیٹا ٹائمس 1 اوور سائن تھیٹا مائنس کوسائن اسکوئر تھیٹا. سائن تھیٹا گیٹ کینسلڈ اینڈ وی آر لیفٹ ود 1 مائنس کوسائن اسکوئر تھیٹا. اب آپ کو پائتھاگورن آئیڈینٹی یاد ہوگی, سائن اسکوئر تھیٹا پلس کوسائن اسکوئر تھیٹا از اکول ٹو 1. کوسائن اسکوئر کو آپ دوسری طرف لے جائیں گے تو آپ کا آ جائے گا سائن اسکوئر تھیٹا از اکول ٹو 1 مائنس کوسائن اسکوئر تھیٹا. تو آپ کے پاس آ گیا 1 مائنس کوسائن اسکوئر تھیٹا, آپ کے پاس آلریڈی آ گیا پائتھاگورن آئیڈینٹی دیٹ از اکول ٹو سائن اسکوئر تھیٹا وچ از اکول ٹو دا رائٹ ہینڈ سائڈ. تو آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ سے اسٹارٹ ہوئے, آپ نے آئیڈینٹیز بیسک یوز کی, الجبرائک مینیپولیشن کی اور شو کیا کہ وہ رائٹ ہینڈ سائڈ ہے. میں نے اگین نیچے پریکاشن کے طور پہ لکھ دیا کہ جب آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کر رہے ہوں تو کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ اکوالٹی میں سے ایک چیز اٹھا کے دوسری سائڈ پہ رکھ دی اور وائس ورسا. نیور ڈو دیٹ. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہمیں پروف کرنا ہے کہ کوسیکن تھیٹا مائنس کو ٹینجن تھیٹا از اکول ٹو سائن تھیٹا اوور 1 پلس کوسائن تھیٹا. اب اس میں دونوں جو ہیں وہ مختلف قسم کی آئیڈینٹیز ہیں. اس میں ہم ایک اور ٹیکنیک استعمال کریں گے. پچھلے دفعہ ہم نے ٹیکنیک کیا استعمال کی تھی کہ لیفٹ سے اسٹارٹ ہو کے رائٹ پہ ہم پہنچ گئے تھے. یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ ہم لیفٹ کو سمپلیفائی کریں گے, رائٹ کو سمپلیفائی کریں گے, اور دیکھیں گے جو سمپلیفائڈ فارم ہے دیٹ از ایکچولی اکول ان بوتھ کیسز. تو اب لیفٹ کو اگر آپ سمپلیفائی کریں تو وہ ہے کوسیکن تھیٹا مائنس کوٹینجن تھیٹا. ان کی آپ نے کوسیکن تھیٹا از اکول ٹو 1 اوور سائن تھیٹا, تو اس کی جگہ وہ لکھ لیا. کوٹینجن تھیٹا از اکول ٹو کوسائن تھیٹا اوور سائن تھیٹا, آپ نے وہ لکھ لیا. آپ نے پھر LCM لے لیا, سائن تھیٹا کامن ڈینومینیٹر آ گیا, اوپر آ گیا 1 مائنس کوسائن تھیٹا. سو آپ کا آ گیا 1 مائنس کوسائن تھیٹا اوور سائن تھیٹا از اکول ٹو دا لیفٹ ہینڈ سائڈ. اب آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں, آپ کے رائٹ سائڈ پہ الٹا ہوا ہے, یعنی کہ آپ کے اوپر سائن تھیٹا اور نیچے 1 پلس کوسائن تھیٹا. دی اونلی ڈفرنس از ایک تو سوئچ ہو گئے, لیفٹ ہینڈ سائڈ ہم نے کر لیا ہے 1 مائنس کوسائن تھیٹا اوور سائن تھیٹا, تو وہ سلپ ہو گیا, سائن تھیٹا اوپر آ گیا, نیچے 1 مائنس کوسائن تھیٹا کے بجائے 1 پلس کوسائن تھیٹا آ گیا. اچھا, اب اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کو یاد ہوگا جب ہم کمپلیکس نمبرز کر رہے تھے تو ہم نے کیا کیا تھا کہ نیچے کمپلیکس کانجوگیٹ سے ملٹیپلائی کر دیا تھا. یعنی کہ اگر آپ کے نیچے a پلس آئیوٹا b ہے تو ہم نے a مائنس آئیوٹا b سے ملٹیپلائی کیا تھا, تو ہمارا نیچے آ گیا تھا a اسکوئر پلس b اسکوئر. اسی طرح کی چیز ہم یہاں کریں گے, اور اس لیے کریں گے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وی نو فرام دا پائتھاگورن آئیڈینٹی کہ 1 مائنس کوسائن اسکوئر تھیٹا از اکول ٹو سائن اسکوئر تھیٹا. تو اب رائٹ سائڈ پہ ہمارے ہیں سائن تھیٹا اوور 1 پلس کوسائن تھیٹا, ہم نے نیچے لانا ہے سائن تھیٹا. تو 1 پلس کوسائن تھیٹا کو اگر ہم 1 مائنس کوسائن تھیٹا سے ملٹیپلائی کریں تو آ جائے گا 1 مائنس کوسائن اسکوئر تھیٹا وچ از سائن اسکوئر تھیٹا. تو ہم کیا کریں گے کہ جو پورا ایکسپریشن ہے رائٹ سائڈ کا اس کو ہم 1 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں, کوئی چینج نہیں ہوا 1 سے ملٹیپلائی کیا تو, بٹ 1 کو ہم نے لکھ دیا 1 مائنس کوسائن تھیٹا اوور 1 مائنس کوسائن تھیٹا, دیٹ از 1.
اوپر ہمارے آ گیا سائن تھیٹا ٹائمز 1 مائنس کو سائن تھیٹا, نیچے ہمارے جب ہم 1 پلس کو سائن تھیٹا اور 1 مائنس کو سائن تھیٹا کو ملٹیپلائی کریں گے تو 1 مائنس کو سائن اسکوئر تھیٹا آ گیا وچ از اکول ٹو سائن اسکوئر تھیٹا. اب آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اوپر آ گیا سائن تھیٹا اوور 1 مائنس کو سائن تھیٹا ڈیوائڈیڈ بائی سائن اسکوئر تھیٹا. تو جو اوپر کا سائن تھیٹا ہے وہ نیچے کی اس کی ایک پاور کم ہو جائے گی, نیچے کے سائن اسکوئر تھیٹا سے کٹ جائے گا, اور اوپر آپ کے بچ گیا 1 مائنس کو سائن تھیٹا اور نیچے آپ کے آ گیا سائن تھیٹا وچ از دا سیم سمپلیفائڈ فارم دیٹ یو گاٹ فار دا لیفٹ ہینڈ سائڈ. تو آپ نے یہ شو کر دیا کہ دونوں کی سمپلیفائڈ فارم آر دا سیم, دیٹ مینس دے آر بوتھ آئیڈینٹیکل. تو یہاں پر آپ نے یہ ٹیکنیک استعمال کر کے آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کیا. تو دو ہم نے ٹیکنیکس دیکھ لی, لیفٹ سائڈ سے شروع ہو کے رائٹ سائڈ پہ پہنچے, یا پھر لیفٹ سائڈ کو سمپلیفائی کیا, رائٹ سائڈ کو سمپلیفائی کیا, ان کو آئیڈینٹیکل شو کیا. آلسو تیسری ٹیکنیک بھی ہو سکتی ہے کہ رائٹ سے شروع کر کے لیفٹ پہ پہنچ جائے. تو ہم ان آئیڈینٹیز کو ہم کنٹینیو رکھیں گے اور مور کمپلیکیٹڈ آئیڈینٹیز کو ہم پروو کریں گے, اور اس کے بعد ہم جو ہے ڈبل اینگل فارمولا بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ٹریگنومیٹری میں, وہ بھی ہم اس کے بعد پڑھیں گے اور ان کو دیکھیں گے کہ ان سے ہم آئیڈینٹیز کو کیسے سالو کر سکتے ہیں. آج ہم اپنا لیسن ابھی یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. تھینک یو.